عدلیہ اور انتظامیہ میں جو شو ڈاؤن ہو گیا ہے، جو مخاصمت بن گئی ہے اور مقابلہ چل پڑا ہے، پیچھے ہٹنے کی گنجائش کم نظر آ رہی ہے. داؤ پیچ جو بیچاری انتظامیہ چلتی ہے تو سپریم کورٹ فرنٹ فٹ پہ آتی ہے اور پارلیمنٹ کو پچھاڑ کے کچھ اپنا فیصلہ آگے بڑھاتی ہے. تو یہ جو ایگزیکٹو میں اور ایگزیکٹو بہت سے فیصلوں پہ عمل نہیں کر رہی اور عدلیہ اجتناب سے یا جوڈیشل ریسٹرینٹ سے کام نہیں لے رہی، تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آئینی بحران کی طرف جائے گا، آئینی بریک ڈاؤن کی طرف معاملہ جائے گا. اور جب آئینی بریک ڈاؤن کی طرف جائے گا اور خاص طور پر سویلین اداروں کے درمیان، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم یہ منظر کئی بار دیکھ چکے ہیں ماضی میں، اب پھر وہ منظر رقم ہوتا نظر آ رہا ہے. پہلے مارشل لاؤں کے ہاتھوں ہوا، 58(2) کے ہاتھوں ہوا، اب وزیر اعظم کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ہاتھوں. پچھلا جا چکا، نئے کی تیاری ہے، اب 25 جولائی تک جواب دینا ہے، پھر آگے عدالت کا اختیار ہے. تو اس پر بات کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر وسیم ہیں اور خالد احمد ہیں. ہم پہلے ڈاکٹر وسیم صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو تصادم ہے عدلیہ کا اور انتظامیہ کا، یہ کدھر جائے گا بالآخر؟ The latest date which we got today, 25th July, that means 13 more days for the fight to settle down. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں اسے کہ یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. انڈیا، پاکستان and various other countries have been experiencing this particular clash of institutions. یہ جو کلیش ہو رہا ہے، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آیا ہی ہندوستان کی طرف سے ہے. ہندوستان میں پنڈت نہرو کے مقابلے میں جوڈیشری stood up and cancelled his orders in so many ways, particularly about land reforms. وہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ غلط ہیں وزیر اعظم صاحب، لینڈ ریفارمز نہیں ہو سکتی. جوڈیشری از کنزرویٹو. Politicians, particularly those who are somewhat on the left or the center, are progressive. تو جوڈیشری جو ہے نارملی unelected institution ہے، میرٹ بیسڈ انسٹیٹیوشن ہے، سلیکشن بیسڈ انسٹیٹیوشن ہے، اور اس لیے ٹیلنٹڈ انسٹیٹیوشن ہے. وہ ٹیلنٹ آتا ہے مڈل کلاس سے. اس لیے انڈیا میں اور پاکستان میں کلیش آف انسٹیٹیوشن جو ہے ایگزیکٹو کا یا پارلیمنٹ کا ایک طرف اور جوڈیشری کا دوسری طرف، دا کلیش از بٹوین دا ٹو کلاس بیسڈ پاور سینٹرس. ایک ہے مڈل کلاس. مڈل کلاس از دی موسٹ پاورفل کلاس ان پاکستان، not feudals. And individually speaking, not generals. Individually speaking, not bureaucrats. اصل طاقت پاکستان میں اور بڑی حد تک ہندوستان میں وہ ہے مڈل کلاس کے ہاتھ میں. ہائر ایجوکیشن کی نیئر مونوپلی ہے مڈل کلاس کے پاس. یونیورسٹیوں میں نیئر مونوپلی ہے ان کے ہاتھ میں. پروفیشنز میں ڈاکٹرز، انجینئرس، جہاں دیکھ سارے آرمی آفیسرس، بیوروکریٹس، طاقت ان کے پاس ہے، الٹیمیٹ طاقت. لیکن ان کے پاس لیجیٹمیسی نہیں ہے. دے ڈونٹ بلانگ ٹو دا ماسز، دے آر دا کلاسز. کلاسز ورسز ماسز از دی کانٹرڈکشن. پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ جسے میں نے ابھی ایک وہ آرٹیکل بھی دیا ان کو جو میرا ریسنٹلی پبلش ہوا، وہ میری اپروچ تھی جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس. جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، سیلف کانشیس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، وہ ایکسپینشنسٹ جوڈیشری ہوتی چلی جا رہی ہے انٹو دا ڈومینس آف لیجسلیچر. ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی تھرو کیس لا. جب ورڈکٹ آتا ہے کسی ایک کورٹ کا کسی ایک کیس میں ورڈکٹ آیا تو وہ
1 to 2 to 3 to 4% لیجسلیشن کر رہا ہے. وہ ورڈکٹ ایڈ کر گیا ایک لیگل وزڈم میں, اس لیے وہ ایک لا بنتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں دیر از نو کانسٹیٹیوشن. یہ سارے 200-300 سال کے کیس لاز دیٹ ٹوگیدر آر کنسیڈرڈ دی کانسٹیٹیوشن. اتنے طاقتور ہیں, اتنے پاورفل یہ چیز کیس لا ہے کہ اٹس لیجسلیشن بائی ڈیفالٹ, انڈائریکٹ لیجسلیشن. زیادہ کریں گے کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں, کانسٹیٹیوشنل ایشوز پر کورٹ زیادہ سے زیادہ ورڈکٹ دے گی تو لیجسلیشن زیادہ سے زیادہ کرتی چلی جائے گی اور لیجسلیچر بیٹھا منہ تکتا رہے گا. دس از دا سچویشن ٹوڈے. دی لیجسلیچر ہیز ٹیکن اے بیک سیٹ and the court cases have taken the front seat. So, and they are legislating. By issuing verdicts, they are legislating. جھگڑا یہ پڑ گیا ہے کہ لا میکنگ جو ہے وہ جس نے کرنی تھی اس کی بجائے انڈائریکٹلی اور کیس بائی کیس جوڈیشری کر رہی ہے. تو اس فریم ورک میں اس وقت جو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کانٹروورسی ہے وہ ہے انسٹیٹیوشنل پاورز کے بارے میں. کس انسٹیٹیوشن کے پاس کتنی پاور ہے یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ ایک انسٹیٹیوشن ڈیسائیڈ کر رہا ہے باقی تمام انسٹیٹیوشن کے بارے میں. سو دس از دی ٹیرنی آف دی سچویشن. اسے جوڈیشری کی جوڈیشل فریم ورک میں اگر آپ دیکھیں اسے تو دیٹ ول بی ون ایجنسی penetrating other agencies of the government. اس میں باقی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہیں. پارلیمنٹ از اکاؤنٹیبل ٹو دا پبلک وچ ہیز الیکٹڈ, اور اسی طرح باقی جوڈیشری ٹریڈیشنلی واز اکاؤنٹیبل ٹو دا گورنمنٹ, ٹو دا ایگزیکٹو. ناؤ اٹ از ناٹ. دیر آر ٹو ایسپیکٹس آف اٹ. اپوائنٹمنٹس کرنا جوڈیشری کی, وہ جوڈیشری نے ان کے ہاتھ سے لے لی, گورنمنٹ کے ہاتھ سے. الجہاد ٹرسٹ 1996 کا, اور اس کے بعد 18th امینڈمنٹ پہ جو ریئیکٹ کیا انہوں نے جوڈیشری نے, اور اس کے بعد اب جو 19 امینڈمنٹ کے بعد بھی جب پارلیمنٹری کمیٹی نے مانا نہیں تو اسے زبردستی منوایا گیا اور پریزیڈنٹ نے دستخط کیے. مطلب کہنے کا کہ institutionally judiciary is now not accountable to any other agency, institutionally speaking, because of these developments for the last 15 years. دوسرا ہے constitutionally. جوڈیشری کا لاسٹ ریفیوج ہے constitutionalism. پارلیمنٹ کے مقابل میں کوئی اور انسٹیٹیوشن نہیں ہے, تو اب پارلیمنٹ کو کیسے پکڑا جائے گا؟ پارلیمنٹ کے اوپر اب کانسٹیٹیوشن ہے. دس از دا لیٹسٹ پوزیشن آف دی لائرس. ابھی جو کل بھی بات ہوئی, پرسوں بھی بات ہوئی, جن سے بھی بات ہوتی ہے, سم آف دا لائرس وہ کہتے ہیں ایسے پارلیمنٹ سے اوپر کانسٹیٹیوشن ہے, کیونکہ یہ بحث انگلینڈ ورسز امریکہ ہوتی رہی ہے. انگلینڈ میں Parliament is not as sovereign as in England, and 48 or 50 other parliamentary systems. ان میں پارلیمنٹ از sovereign. لیکن پاکستان چونکہ اسی ٹریڈیشن سے ہے, اس لیے پارلیمنٹ کی ساورنٹی یہاں پہ ہے اور تھی. اس کو چیف جسٹس نے 2-3 دن پہلے 4 دن پہلے کہا کہ یہ پارلیمنٹری ساورنٹی کا کانسیپٹ از 19th century ایج اولڈ, is no more applicable. This is a very radical break with the tradition. کہ پارلیمنٹ ساورن نہیں. یہ تیسری بار یہ ہوا, تیسری طرف سے یہ حملہ. پہلا حملہ ہوا 50s میں. اسلامسٹ نے کہا کہ پارلیمنٹری ساورنٹی کا کانسیپٹ غلط ہے کیونکہ دیر از ڈیوائن ساورنٹی. تو اس کو لایا گیا, پھر کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا گیا, لیکن پھر پارلیمنٹری ساورنٹی کو بائی ڈیفالٹ سیف گارڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ دیٹ ڈیوائن ساورنٹی نیڈس ٹو بی آپریشنلائزڈ تھرو دی پبلک ریپرزینٹیوز. اس لیے پارلیمنٹ حقیقی دنیا میں پارلیمنٹ از ساورن بائی ڈیفالٹ. پہلا وہ تھا جس کو کسی نہ کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کیا گیا. دوسرا ہوا
جب 58(2)B کی مدد سے پارلیمنٹ سے باہر لے جائی گئی ساورنٹی. ناؤ پارلیمنٹ could be dissolved by an extra parliamentary office meaning president. تو وہ 15-20 سال اس میں نکل گئے, آئی اور گئی. اور پھر تیسری ہے یہ کہ the judiciary says that parliament is not sovereign, constitution is sovereign. So یہ بحث آج کل چل رہی ہے. دی پرو جوڈیشری لائرس ہیو بین ٹیکنگ دس اسٹینس. کافی ان میں یہ ایک آگے بڑھ کے ان کا ایک اسٹینس یہ نکلا ہے کہ پارلیمنٹ از ناٹ ساورن, کانسٹیٹیوشن از ساورن. کانسٹیٹیوشنلزم, جیسا کہ میں نے پہلے کہا, کانسٹیٹیوشنلزم جو ہے وہ ایکسٹرا پارلیمنٹری فورسز کی ریفیوج رہی ہے, ایلیبائے. کہاں پہ ٹھکانہ لینا ہے پارلیمنٹ سے بڑھ کے. اب پارلیمنٹ کو ہاؤ ٹو لیش دا پارلیمنٹ, آپ کے ہاتھ میں کانسٹیٹیوشن ہے. اسی پارلیمنٹ نے بنایا ہوگا, ظاہر ہے اسی نے بنایا ہے, لیکن دا ورڈ W with capital word is supreme, جو لکھا گیا ہے. اب اس میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ ورڈ is there, where is judiciary? جوڈیشری کا لیٹسٹ جو ہے چیف جسٹس کا اسٹینس اس پر یہ ہے کہ پریزیڈینشیل امیونٹی 248 جو ہے وہ ورڈ آف کانسٹیٹیوشن ہوگا, بٹ وی شل گرانٹ اٹ. اعتزاز کو کہا, دوسروں جو بھی جب یہ دلائل آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ یو برنگ اٹ اپ اینڈ دین ویل ڈیسائڈ. Meaning thereby this is again a new institution, a new stance. وہ کیا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے کانسٹیٹیوشن کا سارے کا سارا, یہ it will be sanctified by an institution which is the interpreter, that is the judiciary. یعنی آٹومیٹیکلی یہ ورڈ وہاں نہیں ہے, ہم کہیں گے اور ہماری جو انٹرپریٹیشن ہوگی وہ کانسٹیٹیوشن اس طرح سے پھر آپریٹ کرے گا. یہ 3-4 بڑی ایک ریڈیکل قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں یا پچھلے مہینوں سالوں میں لے کے. تو اس میں لا ہیز بین ڈیفائننگ پالیٹکس. ہوا یہ ہے کہ لا اپنے آپ ہی کو نہیں ڈیفائن کر رہا ہے. جب یہ انسٹیٹیوشنز کو ڈیفائن کر رہا ہے تو باہر کی بڑی دنیا یعنی پولیٹیکل ورلڈ, پولیٹیکل کمیونٹی آف پاکستان اس کو بھی ڈیفائن کر رہا ہے. اس لیے دی لا ہیز بیکم این انسٹرومنٹ ان دی ہینڈس آف دا پاورز دیٹ بی ہو وانٹ ٹو برنگ اپ چینج. جب چینج لانا ہو تو آپ کے پاس انسٹیٹیوشن یا آپ کے پاس کیا انسٹرومنٹ ہے. جو اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں ان میں پولیٹیکل انسٹرومنٹس ہیں. جو تھرڈ ورلڈ کی ڈیموکریسیز ہیں خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا میں, اس میں جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ وہ لیگل انسٹیٹیوشنز کو, لیگل انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہیں پولیٹیکل چینج لانے کے لیے, جیسے 58(2)B لایا گیا یا اس طرح سے دوسرا. اس وقت جو ہوا 19 جون کو پرائم منسٹر کی چھٹی ہوئی, وائل ہی انجوائڈ میجورٹی آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ, وہ تھا کہ ایک لا تھا اس کو انسٹرومنٹ بنا کے violating that particular principle whereby majority will be the source of legitimacy for a government, وہ اس کو سپرسیڈ کر گیا. Law now defines politics. تو اس سے 2-3 چیزیں ہوئیں. پہلی بات یہ ہوئی کہ جو ماس مینڈیٹ ہے ایز سورس آف کانسٹیٹیوشنل لیجٹمیسی وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ here was a prime minister with the majority support. The basic structure of democracy has been weakened. سب سے بڑی کمزوری وہاں آئی ہے کہ ہم جو روز سنتے ہوں گے آپ, جمہوری ڈھانچہ جو ہے کمزور آئی ہے, وہ اس کی ایک تو یہ ہے کہ وہ رستہ جو تھا جس طرف سے حکومت بنتی ہے
فارمیشن جو ہے گورنمنٹ فارمیشن کا جو پرنسپل ہے وہ ویک ہو گیا، کیونکہ گورنمنٹ سے نکالا گیا ایک شخص جو میجورٹی جس کے پاس تھی. ہم ابھی بات کریں گے کرپشن کی. دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے کہ باہر اسٹیٹ سے باہر جو چوتھا ستون کہا جاتا ہے پریس، پرٹیکولرلی دی میڈیا، پرٹیکولرلی دی الیکٹرانک میڈیا. جو الیکٹرانک میڈیا ہے پچھلے 3-4 سال 5 سال میں اس نے دو قسم کے انسٹیٹیوشنز جو پاکستان میں ہیں جن سے میڈیا ڈیل کرتا ہے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز یعنی ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز اینڈ الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز یعنی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز. ان دو میں سے ایک انسٹیٹیوشن ریپرزینٹ ہوتا ہے الیکٹرانک میڈیا پہ، وہ ہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن. پالیٹیشینز، پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، پولیٹیکل ورکرز، پولیٹیکل لیڈرز وہ آتے ہیں اینڈ دے ٹرائی ٹو ڈیفینڈ دیئر پوزیشنز. دے ہیو بین ڈیواسٹیٹنگ، ڈسٹرائڈ. پچھلے 5 سال میں سب سے بڑی قیمت اگر ادا کی ہے کسی نے تو وہ ہے پالیٹیشینز نے اس آزادی رائے کی. تو اس میں ایک قسم کے یعنی فارملی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے چلے گئے، جبکہ انفارمل پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو بیسیکلی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں لیکن دے آر مچ مور پاورفل، آرمی ہے، بیوروکریسی ہے، جوڈیشری ہے، ان پہ دیر از اے لیگل بار اگینسٹ پٹنگ دیم انٹو ڈسپیوٹ. آپ ان کی جیسے توہین عدالت ہے، اسی طرح آرمی کے بارے میں کہ آپ ان کو پبلک میں گندا نہیں کر سکتے. تو ان کو پروٹیکشن تھی لا کی، ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں. اور میڈیا میں آ کے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، ان کی نیپوٹزم کے حوالے سے، ان کی جو انیفیشنسی کے حوالے سے 50 حوالوں سے جب یہ میڈیا ٹرائل ہوا پچھلے 5-6 سال میں، تو اس میں جو پاکستان کا انسٹیٹیوشن بیلنس تھا، جو پہلے دن سے 47 سے ہم جو بھی اس بارے میں لکھتے رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اسے کہا جاتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل امبیلنس ان پاکستان. اٹ ہیز فردر بیکم انبیلنسڈ. وہ جو انسٹیٹیوشن امبیلنس بڑھتا گیا اور پچھلے 5 سال میں وہ جو پردے کے پیچھے تھے، جن پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی یا بہت کم اٹھائی گئی، وہ ایک طرف ان کی ریپوٹیشن، ان کی پریولیج، ان کا انفلوئنس تقریباً قائم و دائم ہے. دوسری طرف جمہوری اداروں کا جو ان کا جو پریولیج تھا وہ تہس نہس ہو گیا. تو اس ایکسپینڈنگ انسٹیٹیوشنل امبیلنس کی سچویشن میں جوڈیشری کا آج ورڈکٹ آیا ہے. اور پچھلے 2-3 مہینوں سے اور پچھلے 3 سال سے 4 سال سے پلڑا جو ہے ایک انسٹیٹیوشن کا، جس کو نہ صرف کہ حق حاصل ہے بلکہ اس کو طاقت، لیگل کوریج، لیگل اتھارٹی ہے ٹو برنگ ادر انسٹیٹیوشنز ٹو دا کورٹ، انٹو دا ڈاک. وہ انسٹیٹیوشن انتہائی پاورفل ہوتا چلا گیا. یہ جو انسٹیٹیوشن ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا، یہ انڈیپینڈنس ہے، اٹ ہیز بیکم پرسنلائزڈ rather than institutionalized. یہ انسٹیٹیوشنلائزیشن آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہے. جس کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کے حوالے سے نہیں ہے، انٹرنل نہیں ہے، اٹ از ایکسٹرنلائزڈ. میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے اپنے مضامین میں. The independence of judiciary in Pakistan under Chief Justice Iftikhar Chaudhry has been externalized, which means with reference to the executive. Internally اس کا اپنا جو فنکشن تھا ڈسپینس کرنا، ہائی کورٹ، اس کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ، وہ جو تھا پورے کا پورا انسٹیٹیوشن جو ایک پروفیشنل کام کرتا، اس سے زیادہ بڑھ کے یہ ایک پولیٹیکل ایشو بنتا چلا گیا. پولیٹیکل ایشو تھا کہ بیلنس بٹوین دی جوڈیشری اینڈ دی ایگزیکٹو جو ڈسرپٹ ہوتی چلی گئی. تو اس میں اب انڈیویجولی دیکھا جائے تو پرائم منسٹر، دوسرے پریزیڈنٹ، ہر ایک کی کرپشن، لائرز، بیوروکریٹس کی
whosoever, کرپشن کا حوالہ سب سے زیادہ ہے پچھلے 3-4-5 سال میں اور پچھلے 25-30-40 اور 50 سالوں میں. جنیجو کی گورنمنٹ اور دوسری گورنمنٹس ہٹائی گئیں, توڑی گئیں کرپشن کے حوالے سے. تو کرپشن, ایک تو کرپشن ہے وٹ ایور اٹ از, دوسرا ہے کرپشن کا ایشو. کرپشن کا ایشو مڈل کلاس ایشو ہے. essentially, fundamentally, it is a middle class issue. What do I mean by that? ایک ورلڈ بینک کی ایک پچھلے دنوں تھی کہیں ایک کانفرنس تھی, تو اس میں جو بار بار لوگ بتا رہے تھے بنگلہ دیش, the more corrupt you are as a politician, the more chances you have that you will be elected again. پاکستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, ہندوستان میں بھی. Why is it not a political issue? And why is it a middle class issue? کرپشن جو ہے وہ مڈل کلاس یعنی نان پولیٹیکل لوگوں کا, نان ووٹنگ پبلک کا ایشو ہے. وہ پبلک پاکستان میں مثال کے طور پر جو مڈل کلاس ہے 60-70% ڈزنٹ ووٹ. ووٹنگ ان کے لیے ایک لو سیلینس کی حامل ہے بہت. اس کا کوئی خاص, کیونکہ when I need a ticket or when I need to travel or when I need a visa or when I need something, میں پھر آپ کو کال کروں گا اپنے کسی کزن کو جو شاید کہیں کسی انسٹیٹیوشن میں ہو یا کوئی جوائنٹ سیکرٹری ہو یا کوئی اور ہو کہیں پہ. مڈل کلاس کے ہاتھ جو ہیں وہ ایک کے دوسرے یا بیچ میٹس ہیں جو ہم 73 میں اکٹھے رہے یا 76 میں ایک جگہ تھے یا فلاں دے گیٹ تھنگس ڈن. باقی 70-80% عوام جو ہے 90%, ان کے کام کون کرے گا؟ وہ ان کے ریپرزینٹیٹیوز کرتے ہیں. اس لیے ریپرزینٹیٹیو کا کرپشن پرائیورٹی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جن کے کام کرنے ہیں. دوز ہو ڈو سو کالڈ کانسٹیچوئنسی سروسز کہتے ہیں عام طور پر لفظ. کانسٹیچوئنسی سروس جو کرتے ہیں وہ جیتے ہیں. جو انٹرٹین کرتے ہیں برانڈے میں صبح 25-30-40 2,000 3,000 لوگوں کو, جسے انڈیا میں کہتے ہیں چٹ پالیٹکس. چٹ دی تو وہ میرے فلاں افسر کے پاس لے جاؤ, چٹ دوسری فلاں. ٹو گیٹ تھنگس ڈن از ناؤ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ان انڈیا اینڈ ان پاکستان. اس لیے یہ ڈیموکریسی کا جو ویژن ہے یا کانسیپٹ ہے یا پریکٹس ہے, اس میں کرپشن ایک انسٹرومنٹ بن گیا وہ بھی, ٹو ہیمر ڈاؤن دی ڈیموکریٹک فریم ورک. یعنی یا تو ہو کہ اس میں کچھ ڈیلیور کیا گیا ہو. مثال کے طور پر دیر ول بی ہارڈلی اے پرسن, اے سین پرسن ان پاکستان جو ذرا سی بھی سمجھ رکھتا ہو, جو کہے کہ پچھلے 3 سال میں اپریل 2009 کے بعد, جسٹس صاحب کے آنے کے بعد, پاکستان میں اگر 2 ملین کرپشن کیسز تھے تو اب وہ کم ہو کے 1 لاکھ رہ گئے. 19 لاکھ کرپشن کیسز اب نہیں ہوتے نارملی. دس از the most stupid observation if ever somebody makes it. Corruption has not disappeared. وہ جو 1 ملین کاؤنٹرز ہیں جن کے پیچھے کرپشن ہو رہی ہے وہ ویسے ہی کرپشن ہو رہی ہے. تو یہ پروفیشنل ڈسپنسیشن آف جسٹس سے نکل کے اٹ ہیز بیکم اے پولیٹیکل ایشو. جو اس وقت آج جو ہو رہا ہے عدالت میں, اس میں انسٹیٹیوشنز کلیش کر رہے ہیں. انسٹیٹیوشنز کلیش کیوں کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹو سے لفظ یہ جھگڑا نکل گیا. دا مومنٹ اسپیکر گیو دا رولنگ, شی بینگ دی سمبل آف پارلیمنٹ, اسپیکر نے جب رولنگ دے دی تو اس کے بعد یہ جھگڑا ہو گیا پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری کا. اب یہ پیپلز پارٹی کا یا ایگزیکٹو کا یا کولیشن پارٹیز کا نہیں رہ گیا. پارلیمنٹ کے اندر سے پیپل ہیو بین گوئنگ آؤٹ, وہ باہر جا کے ایکسٹرا پارلیمنٹری فورسز کو وو کرتے رہے ہیں, ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. آرمی, جوڈیشری, یہ 2 انسٹیٹیوشنز ہیں پارلیمنٹ کے باہر. پارلیمنٹ کے اندر کے جو ٹروجن ہارسز ہیں, جو وہ اپوزیشن بینچز ہمیشہ رہی ہیں, جو کبھی پیپلز پارٹی تھی, کبھی PMLN تھی, کبھی کوئی اور تھی, وہ باہر دیکھتے ہیں پارلیمنٹ سے باہر, اینڈ دے ویکن دا پارلیمنٹ. پارلیمنٹ
کب ہوتی ہے کمزور؟ جب پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سے بھی باہر کوئی طاقت ہے جس کی مدد لی جا سکتی. تو آپ خود ہی ساورنٹی میں بلیو نہیں کر رہے ہیں. یو وانٹ somebody's help from outside دی پارلیمنٹ. تو ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی جو یہ جو لوگ نکل کے باہر فائل کر رہے ہیں کیسز وغیرہ جوڈیشری میں، دے آر دا ونس ہو ڈو ناٹ بلیو پریکٹیکلی اسپیکنگ ان دی پارلیمنٹری ساورنٹی دیم سیلوز. اب اس میں جو ہوا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں بغیر سپورٹ کے پبلک کے، جوڈیشری یا آرمی کبھی پالیٹیشینز کو پکڑ نہیں سکتی تھی اس ملک میں. دیر از اے سپورٹ، ٹیسٹ سپورٹ آف پاورفل سیکشن آف دا پاپولیشن آؤٹ سائڈ. وہ جو میں نے پہلے کہا نان ووٹنگ پبلک ہے، اربن مڈل کلاس ہے جو انتہائی طاقتور ہے. آرمی کی کانسٹیچوئنسی یہ تھی 25 30 40 سال. جوڈیشری کی آج 12 جولائی کو آج جو ہے جوڈیشری کی کانسٹیچوئنسی کون سی ہے؟ جو آرمی کی کانسٹیچوئنسی ہوتی تھی. دی ایجوکیٹڈ پروفیشنل کمرشل مڈل کلاسز. ایک سپورٹ بیس ہے جس پر دیر آر کلاسز اگین سیٹ اگینسٹ دی ماسز، جن کے ریپرزینٹیوز وہاں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور وہ وچ ون از دا ویکر انسٹیٹیوشن وی آل نو. تو اس انسٹیٹیوشن میں اس میں یہ پھنس گئے ہیں. تو پارلیمنٹری ساورنٹی کو کہہ دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ آج کی چیز نہیں، یہ بائی گون ایج کی چیز ہے. تو مطلب ہے کہ وہ جو ایشو ہے ساورن کون ہے، کانسٹیٹیوشن یا پارلیمنٹ، اس کا سہارا لے کے کانسٹیٹیوشن کو پکڑ کے کانسٹیٹیوشن کو انسٹرومنٹ بنا کے جوڈیشری جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے مد مقابل جو بھی ہے. اب اس میں ایک چیز جو ہے ان کے پاس وہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، میں نے عرض کیا کہ وہ پاپولسٹ ہے. ایک اس میں ایک پاپولزم کا پہلو ہے. ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ انصاف چاہتا ہے. انصاف ایک بن گیا ہے ایک 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 ڈیٹی جسے کہتے ہیں، ایک دیوی. انصاف ہونا چاہیے. نیا لفظ جو ہے ایک زمانے میں جیسے جمہوریت تھا، اب انصاف ہے. پچھلے 4-5 سال سے عدلیہ آزاد ہے اور انصاف ہونا چاہیے. اور انصاف عدل بنا جمہور نہ، تو عدل چاہیے. تو عدل کو ہمارے آج کے ڈسکورس میں ایک سینٹرل پوزیشن حاصل ہو گئی. یہ ماننے والی بات ہے اس میں. اور اس ڈسکورس کا بہت بڑا فائدہ چیف جسٹس صاحب کو پہنچ رہا ہے. چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک تو وہ کانسٹیٹوئنسی مل گئی ساری جو ریلیٹیولی نان پولیٹیکل ہے، نان ووٹنگ ہے، پاورفل ہے. ایک تو وہ کانسٹیٹوئنسی سوسائٹی میں ہے. دوسرا بائی وے آف لیجیٹیمیسی کانسٹیٹیوشن ہے. دوسرا بہت بڑی پاور کا سورس کانسٹیٹیوشن ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ہے پاپولزم. ڈسکورس جو ہے اس میں عدل انصاف جو ہے وہ اب اس کی ایک پیوٹل پوزیشن، بڑی سینٹرل پوزیشن آ گئی ہے. تو ان تینوں چیزوں کی وجہ سے، یعنی سوسائٹی میں باہر لکھے ہوئے قانون اور آئین کی وجہ سے نمبر 2، اور تیسرا یہ کہ جو بولی ہے آج کی، جو ایڈیم ہے، جو ڈسکورس ہے، اس میں جو انصاف اور عدل کی جو پوزیشن ہے وہ ان تینوں کی وجہ سے ادھر کا پلڑا جو ہے بہت زیادہ بھاری ہو گیا ہے. ایک منٹ. اس میں پھر فائنلی میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل جو سپریم پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے وہ فریکچرڈ ہے. پارلیمنٹ از اے فریکچرڈ انسٹیٹیوشن. اس میں جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، پولیٹیکل کلاس جو ہے، آئی ووڈ سے اٹس اے ٹیمڈ پولیٹیکل کلاس. بہت بڑا جو کانسٹیٹیوشنل سورس آف لیجیٹیمیسی سے برتر جو لایا گیا ایک سورس وہ ہے ڈیوائن سورس آف لیجیٹیمیسی، جس کے مقابلے میں آپ میں ہر ایک کی زبان گنگ ہو جاتی. وہ جو لایا گیا ہے تو اس سے
جو پروویژنز مارشل لاء کے ذریعے کانسٹیٹیوشن میں ڈالی گئیں اس پر پولیٹیکل کلاس زبان نہیں کھول سکتی. پریمبل جو تھا اس کو سبسٹینٹیو پارٹ بنا دیا گیا. اب کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو واپس پریمبل بنا سکے. قرارداد پاکستان معاف کیجیے گا مقاصد اس کو واپس پریمبل کے طور پہ لے جایا جائے. یہ پولیٹیکل کلاس جو ہماری ہے نہیں کر سکتی. نمبر 2 جو کانسٹیٹیوشن میں انسرشنز آرٹیکل 63 صادق امین یہ پولیٹیکل کلاس کی ناٹ ٹچ. اس نے بیٹھے 18ویں ترمیم کیا سب کچھ کیا. جو ریفرنس ہے اس کے بارے میں یہ کچھ نہیں کر سکی اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے کیا جا رہا ہے لیکن they can't do anything. It's morally open-ended. جس کو چاہو کہہ دو. کون ہے یہاں پہ؟ یہ ایک پروفیٹک کیریکٹرسٹک ہے, ایک پیغمبرانہ شان ہے. عوام کی پتہ نہیں ہے کہ نہیں لیکن وہ استعمال کی جا سکتی. تیسرا یہ کہ انسٹیٹیوشن سو کالڈ ساورن انسٹیٹیوشن اس کا نام ہے مجلس شورا ایڈوائزری کونسل جو 1500 سال پہلے امیر کے لیے ایڈوائزری کونسل ہوتی تھی. ضیاء صاحب نے اس کا نام پارلیمنٹ کا مجلس شورا آج کیا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس مجلس شورا اس کا سٹیٹس نیچا کر دیا گیا. اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی نہ اٹھائی جائے گی. یعنی وہ ایک ایڈوائزری کونسل آپ ہم لوگ بات کر رہے ہیں ساورنٹی it's a mere advisory council as far as the constitution is concerned. تو ان حالات میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاور کا بیلنس جو ہے وہ ایک طرف بہت زیادہ چلا گیا ہے اور آج اگر پرائم منسٹر کو نکالا گیا ہے اور دوسرے پرائم منسٹر کی شاید باری ہو تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیو فائنلی گاٹ the initiative in their own hands and the elected institutions are probably way down somewhere. Thank you.